أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ایک مرتبہ پھر اب تمام سامعین و ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں احکام تلاوت قرآن کے دروس میں۔ پہلے درس میں بیان ہوا تھا کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن معجزہ پیغمبر ہے اور ایسا معجزہ جو قیامت تک رہے گا۔ یقیناً یہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے وہ ہمیں تجوید قرآن بتائے گا، علم تجوید بتائے گا کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور جب ان قوانین کے اوپر کوئی عمل کرے گا، ان قوانین کو فالو کرے گا کوئی، تو قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ قرآن اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح عصر پیغمبر میں سنا گیا اور پڑھا گیا، کسی قسم کی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ یقیناً قرآن عربی میں نازل ہوا، تو ہمیں اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح حکم ہوا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ پھر مولائے کائنات کا وہ فرمان کہ ترتیل سے مراد یہ ہے کہ حروف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو اپنے مخرج سے ادا کرنا اس کا ایک جگہ ہے، وہاں سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہاں سے ادا نہ ہو تو معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اب میں تاریخ اعراب گزاری قرآن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ ایک پیراگراف بنایا ہے کہ یہ علم کب سے شروع ہوا، کس کے دور سے شروع ہوا، آپ ملاحظہ کریں۔ مختصر میں بات کروں یہاں پہ کہ تاریخ اعراب گزاری قرآن، کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت حروف کے اوپر نہ اعراب تھے، زیر زبر پیش جو ہمارے پاس آج موجود ہے، نہ ایک جیسے حروف کی پہچان کے لیے ڈاٹس تھے، نقطے نہیں تھے، بالکل خالی، نہ کوئی علامت، نہ اعراب، نہ نقطے، بالکل خالی۔ اس وقت عربی میں تھا قرآن جس طرح ہم اردو میں پڑھتے ہیں، اردو اس کے اوپر حرکات نہیں ہوتے ہیں، زیر زبر پیش ہم پڑھتے ہیں، کہیں مشکل پیش آتی ہے تو ہم قرینے سے سمجھ جاتے ہیں یہاں پہ لفظ کیا ہے۔ خوب ہو اسی طرح قرآن کریم جب نازل ہوا، سارے عرب تھے، جانتے تھے پڑھنا، لیکن کہیں پہ مشکل پیش آتی تو وہ رسول خدا سے رجوع کرتے تھے اور وہ مشکل حل کرتے تھے۔ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کروں کہ جب اسلام پھیلتا گیا تو مختلف لوگ اسلام لائے، تو اس میں عجم بھی آ گئے، غیر عرب تھے وہ بھی اسلام لائے، تو اب ان کے لیے قرآن پڑھنا بہت مشکل ہو۔ وہ کیسے پڑھیں؟ خالی حروف ہیں، نہ اس کے اوپر ڈاٹس ہیں، نقطے ہیں، نہ حرکات ہیں، کیسے پڑھیں؟ تو بہت مشکلات سامنے آئے۔ یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ آواز آ رہی تھی، یہ ابو الاسود الدعیلی نے یا کسی اور نے یہ آواز سنی، وہ یہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، یہ آیت تھی، وہ غلط پڑھ رہے تھے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے اگر عربی اتنا وسیع زبان ہے کہ اگر ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، تو اگر حرکت بدل جائے تو معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ پروردگار عالم اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں، لیکن وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ رسول ہی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ العیاذ باللہ
کہ پروردگار عالم مشرکین اور رسول خدا سے بیزار ہیں، العیاذ باللہ، یعنی معنی بالکل چینج ہو گیا۔ تو اب مولا کائنات نے ابو الاسود الدؤیلی کو حکم دیا۔ دیکھیں آپ پیراگراف میں دیکھیں، رسول خدا کا زمانہ کوئی مشکل پیش آتی تو ڈائریکٹ رسول خدا سے رجوع کرتے تھے، لیکن مولا کائنات کا دور، اسلام پھیلتا گیا تو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اب قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ پیراگراف میں آپ کے لیے بیان کیا ہے، لکھا ہے، آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے ابو الاسود الدؤیلی کو حکم دیا، وہ مولا کا پیروکار تھا، شیعہ تھا، مولا کا شاگرد تھا، اس کو حکم دیا کہ آپ قرآن کے اوپر اعراب لگائیں تاکہ جو مشکل پیش آئی وہ مشکل حل ہو جائے۔ ابو الاسود الدؤیلی نے مولا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک کاتب کو بلایا اور کہا کہ جب میں قرآن پڑھوں تو آپ میرے ہونٹوں کی اشاروں کو دیکھنا ہے، اگر ہونٹ اوپر کی طرف کھلیں تو اس حرف کے اوپر آپ نے ایک نقطہ لگانا ہے، اگر ہونٹ نیچے کی طرف آئیں، ای بی تی، تو اس حرف کے نیچے ایک ڈوٹ لگا دیں، اگر ہونٹ آگے کی طرف گول ہو، مثلا او بو تو، تو آپ نے اس حرف کے آگے ایک ڈوٹ لگانا ہے، ایک نقطہ لگانا ہے۔ یہ اعراب کا جو مشکل پیش آیا وہ یہاں پہ حل ہوا۔ لیکن ایک اور مشکل یہاں پہ باقی رہ گئی، وہ کیا؟ ایک جیسے حروف تھے، مثلا الف با تا، یہ بالکل اس کے اوپر ڈاٹس نہیں تھے، تو اب غیر عرب کے لیے تو مشکل تھا کہ کیسے پڑھیں۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہی کے شاگرد یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم نے یہ ذمہ داری لی اور انہوں نے ایک جیسے حروف کی پہچان کے لیے ڈوٹس لگا دیے، نقطے لگا دیے، با کے نیچے ایک ڈوٹ، تا کے اوپر 2، سا کے اوپر 3۔ اسی طرح سے ایک جیسے حروف کی پہچان کے لیے انہوں نے نقطے لگا دیے، اور ایک کام انہوں نے یہ کر دیا کہ جو ابو الاسود الدؤیلی نے، ان کے استاد نے، جو اعراب کے لیے زیر زبر پیش کو ظاہر کرنے کے لیے جو ڈوٹس لگائے تھے، ان کی کلر کو چینج کر دیا، رنگ کو تبدیل کر دیا، تاکہ وہ اعراب کے نقطے اور جو حروف کے ڈوٹس تھے ان کے ساتھ التباس نہ ہو جائے، اشتباہ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اعراب کے لیے جو ڈوٹس لگائے تھے ابو الاسود الدؤیلی نے، ان کو سرخ رنگ دیا تاکہ وہ اشتباہ نہ کرے پڑھنے والا قاری۔ اب کسی حد تک مسئلہ یہاں پہ حل ہوا، لیکن ایک اور مسئلہ پڑھنے والا قاری جو عجم، جو غیر عرب ہیں، ان کے لیے مشکل تھا۔ اس مشکل کو خلیل احمد ابن فراہیدی، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چارٹ میں، آپ دیکھ لیں، خلیل احمد ابن فراہیدی، یہ بھی مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کا شیعہ تھا، مولا کا پیروکار تھا۔ انہوں نے مشکل حل کر دی۔ وہ کیا؟ جو اعراب کے نقطے تھے، زیر زبر پیش کے لیے جو ڈوٹس تھے، ان کو چینج کر دیا، جو آج ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے، زیر زبر پیش۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو حرکات میں تبدیل کر دیا، الف سے زبر لیا اور اس کو حرف کے اوپر رکھ دیا، اور اسی طرح زیر جو ڈوٹ تھا وہ یا سے مدد لیتے ہوئے کسرہ بنا کے حرف کے نیچے علامت لگا دی، اور اسی طرح واو کو چھوٹا کر کے حرف کے اوپر رکھ دیا، اور اسی طرح تشدید شدت سے، مثلا 2 حرف ہوتے ہیں، ایک متحرک اور ایک ساکن، تو شدت سے انہوں نے اس جو علامت ہے سین کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس کو چھوٹا کر کے اس حرف کے اوپر رکھ دیا، تاکہ یہاں پہ ایک حرف اور چھپا ہوا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ حرف بہترین انداز میں ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حمزے کو ظاہر کرنے کے لیے عین سے مدد لیتے ہوئے اس کا پہلا حصہ اس کے اوپر رکھ دیا، حمزے کو ظاہر کرنے کے لیے۔
اور اسی طرح سکون جو ساکن حرف ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے خفیف، اس کے خفیف کا جو پہلا خا ہے، ڈاٹ کو اٹھا کے اس کو حرف کے اوپر رکھ دیا، یہ ساکن کی علامت۔ یہ علامتیں خلیل احمد ابن فراہیدی نے جو غیر عرب تھے، عجم تھے، ان کے لیے قرآن کو تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اور جو ہمارے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ اب بھی اگر کوئی کہے کہ بھائی قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں، تلاوت نہیں کر سکتا ہوں، تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقصر شمار ہوگا، قاصر شمار نہیں ہوگا، چونکہ تمام فیسلٹیز ان کے پاس موجود ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے، قرآن میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔